صورت نہ کم ہو۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پر ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں جس سے بالکل ایمان پر حملہ ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ کو ایک ایسے عنوان کی طرف لے کے چل رہا ہوں جس کی طرف آج ہمیں بھرپور توجہ کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ غور کرے، جو سن کر جانتے ہوئے بھی اس میں مبتلا رہا، ہنستا رہا اور کھلکھلاتا رہا، وہ بھی اب اس پر غور کرے۔ سب کے سب ہائی الرٹ ہو جائیے، بالکل ریڈ الرٹ ہو جائیے کہ یہ باتیں اب جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ایمان و کفر سے متعلق ہیں۔ اس کو بہت اہمیت اور دے کر اور بڑی توجہ کے ساتھ اب آپ کو سننی ہے۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ایسے لوگ ہنسانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ بے باکی ہے نا، زبان قابو میں نہیں ہے، کیونکہ زبان پر شریعت کی لگام ہونی چاہیے۔ اب یہ بے باکی ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر کہتے سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، خالی ڈراتے رہتے، پہلے سن لو پھر میں بتاؤں گا۔ اب اچھا ہے، جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ تو یہ ایک جملہ بطور سوال امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل کیا۔ جواب اب سنیے کہ ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ قول کیوں کفر ہے، اس پر کیوں حکم لگ رہا ہے۔ ہم آخر جہنم کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، رب کائنات کی مبارک ذات کے حوالے سے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق زبان چلانے کے حوالے سے ہم سوچتے کیوں نہیں ہے کہ میرا یہ قول کہیں میرے ایمان کو برباد تو نہیں کر رہا ہے؟ میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے جہنم کی آگ تو نہیں لے رہا ہوں، میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مزاح کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، یا اس کو اختیار کر کے پیسے کمانے کے لیے، اس کو پروفیشن بنانے کے لیے، کہیں میں اپنا ایمان تو داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جاؤں گا، کہیں میرا ایمان ہی تو میرے ہاتھ سے نہیں چلا جائے گا۔ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ کفر کیوں بیان کیا؟ اس لیے یہ کفر بیان کیا کہ اس میں جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے۔ اچھا جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے، تو ایسا قول یہ کہنا یہ کفر ہے۔ اس قول جو بدتر از بول ہے، اس میں جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے، یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ارے جاننا کیا جہنم کیا ہے؟ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں اس کو پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا ماتھا پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ ارے دنیا کی اس آگ کے اندر تو انگلی جاتی نہیں ہے، ماچس کی چنگاری سے ہم ڈرے، گیس کھول کر چولہا جلاتے ہو ہم ڈرے، جلتی سگریٹ پر پاؤں رہ جائے تو چیخ اپنی نکل جائے، سرما لگائے تو ڈر اپنے کو لگے، کان صاف کر تو ڈر اپنے کو لگے، چپکلی آ جائے تو ڈر اپنے کو لگے، چوہا آ جائے تو اب تو رہنا ہی مشکل ہو جائے، چھوٹے موٹے سام کی تو بات ہی الگ ہے نا، مطلب بات ہی دوسری ہو جائے گی۔ اب ایسا شخص اس بات کو نہیں سمجھتا کہ جہنم کس قدر ایک خطرناک اور کس قدر ڈرانے والا اور گناہگاروں کو اس میں جلایا جائے گا اور کیسا مقام ہے یہ، اس کی آگ کے بارے میں نہ جانا، اللہ کی ناراضی کے بارے میں نہ جانا، اور کہہ دے کہ ٹھیک اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، پھر بھی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ تو جہنم کے عذاب کی اس میں تخفیف ہے، عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہی مذاق میں کہا ہے تب بھی کفر ہے، کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا ہے، زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہے ہیں، فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں۔ اس طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفریہ فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں، اور لوگ
ایسے پروگرام دیکھنا، ایسے مطلب کہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے جہاں پر بڑا مطلب کہ مستی مذاق لافنگ اور خوب ہنسی مذاق ہو رہا، اور اپنے بولے یار اس نے ٹینشن ختم کر دیا. پتہ نہیں سے ٹینشن ختم کرنے کے نام پر تمہارے ایمان کو بھی سلامت رہنے دیا یا نہیں دیا. وہ ہنسی سے مطلب ہے، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ جملہ سوچو صحیح، یہ جملہ ہے کیا، یہ جملے کو میں صحیح جان کر اس جملے پر راضی رہ کر میرا کیا ہو رہا ہے، یہ خود جملہ نکالنے والے کا کیا انجام ہو رہا ہے. اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسکرے نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا، اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا. پوچھتے یہ بکنے والے کہ یہ قول یہ بولنا کیسا؟ فرمایا کامیڈین کا یہ قول کفر ہے. جس کو ایمان کی حفاظت عزیز ہو اسے چاہیے کہ وہ مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، رومانی اور جاسوسی ناولوں، ڈائجسٹوں، عشقیہ فسقیہ افسانوں، اخباروں کی غیر شرعی تحریروں وغیرہ کے قریب ہی نہ پھٹکے. یاد رکھیے اسلامی نظریات اور شرعی احکامات سے ٹکرانے والی تقریرات سننا اور تحریرات پڑھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے، صرف اور صرف علماء اہل سنت کے مضامین اور انہی کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. بس مدنی قافلوں میں سفر کرے، مدنی انعامات پر عمل کرے، مدرسہ الدین بالیگان میں شرکت کریں، اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرے، عاشقان رسول کے اٹھے بیٹھے. ارے مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ مدنی چینل ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گا، بن رہا ہے. ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.